من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے ان الصفا، بے شک صفا والمروہ تھا، اور مروہ یعنی یہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں۔ ان الصفا والمروہ تھا، بے شک صفا اور مروہ جو ہیں من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن تو جس کسی نے حج البیتا، اللہ تعالیٰ کے گھر کی حج کی، او یا اعتمرا، یا جس نے عمرہ کیا، فلا جناح علیہ تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما کہ ان دونوں کے درمیان یعنی صفا اور مروہ کے درمیان عمرہ، ان یطوف بہما کہ ان دونوں کے درمیان وہ چکر لگا جسے ہم صحیح کہتے ہیں۔ ومن تطوع خیرا، ومن اور جو کوئی تطوع زیادتی کرے، خیرن نیکی میں، تو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شاکرن شکر، اللہ تعالیٰ جو ہے شاکر ہے یعنی شکر قبول کرنے والا ہے، علیم اور بہت زیادہ علم والا ہے۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کے گھر کا یعنی خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائی نہیں صحیح کرے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی نیکی کے اندر زیادتی کرے یعنی نیکی کے اندر اضافہ کرے، فإن اللہ شاکر علیم تو اللہ تعالیٰ شکر قبول کرنے والا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم والا ہے۔ تو ان آیت اب بظاہر آپ ان آیات کو پڑھیں تو لگتا یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حج اور عمرہ کے درمیان ہم صفا اور مروہ کے درمیان میں صحیح کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، صفا سے مروہ اور مروہ سے واپس صفا، اور ٹوٹل یہ 7 چکر ہم لگاتے ہیں صفا سے مروہ کے درمیان، اور اس کو ہم صحیح کہتے ہیں۔ صحیح کا مطلب ہوتا ہے ذرا تیز چلنا۔ اب بس اس آیت کے سیاق و سباق سے یہ لگتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ صفا اور مروہ جو ہے یہ حج کے اندر بھی یہ واجب اور فرض ہے، اور عمرہ کے اندر بھی یہ ضروری ہے صحیح کرنا۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہی سوال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کے بھتیجی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تھا کہ اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بندہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا بات میں تمہیں بتاتی ہوں کہ جب اسلام سے پہلے جو انصار تھے وہ ایک منات نامی بت تھا، وہ صفا کے پاس ہوتا تھا، وہ اس کی عبادت کرتے تھے، اور جب وہ یہاں آ جاتے تھے صفا کے لیے حج کے دوران جب یہاں پہنچتے تھے تو وہ جب منات کے پاس لبئی کہہ دیتے تھے تو آگے صفا اور مروہ کے پاس نہیں جاتے تھے۔ جب اسلام آیا تو انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ لوگوں نے پوچھا چونکہ پرانے زمانے کے اندر یہ صفا اور مروہ کی صحیح نہیں کرتے تھے، تو اب بھی اس کو کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ تو پھر یہ آیت اتری کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ کی صحیح کرنا گناہ نہیں ہے، یہ کی جا سکتی ہے۔ دوسری روایت یہ بھی بخاری شریف کے دوسری روایت بھی بخاری شریف کے اندر ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے کے اندر جو مشرکین تھے
صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے تھے، اور صفا اور مروہ کے درمیان اس کے درمیان صفا پہ بھی بت تھے، مروہ پہ بھی بت تھے، اور اس کے درمیان میں بھی بت تھے۔ اب یہ بتوں کے درمیان پھرا کرتے تھے، یہ صفا اور مروہ کی صحیح کے درمیان۔ تو اس وقت جب کے اسلام کے ظہور کے بعد لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیونکہ جاہلیت کے زمانے کا یہ عمل تھا صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا، اس زمانے میں بھی یہ نہیں ہوتا تھا، تو اب اس کو کرنا کہیں جاہلیت کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا تو نہیں ہے، کہیں گناہ تو نہیں ہے؟ جب یہ سوال ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، صفا اور مروہ کا تعلق جو ہے کسی بت کے ساتھ نہیں ہے، کسی گناہ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ شاعر کہتے ہیں نشانیوں کو، شاعر جو ہے جمع ہے شاعرہ کی، شاعرہ کہتے ہیں علامت یا نشانی کو، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو جو کوئی حج اور عمرہ کے درمیان، یہ حج اور عمرہ کے رکن اور فرض و واجب کے طور پہ جو اس کے درمیان صحیح کرے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرے۔ یہ تو پورا اس آیت کا جو ہے شان نزول، وجہ نزول ہے کہ آیت کا کیسا نزول۔ اب صفا اور مروہ کے درمیان یہ صحیح جو جاہلیت کے دور کے اندر ہوتی تھی، مشرکین کس طرح کرتے تھے؟ ایک روایت یہ ہے، سیرت ابن اسحاق کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ صفا کے اوپر ایک بت رکھا تھا جس کا نام تھا اصاف، اور مروہ کے اوپر ایک بت تھا جس کا نام تھا نائلہ۔ یہ اصاف ایک مرد کا نام تھا اور نائلہ ایک عورت کا نام تھا۔ ان کی تاریخ یہ ہے کہ ان دونوں نے خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کا ارتکاب کیا تھا، اور لوگوں نے پہلے ان کی عبرت، اب یہ بات غور سے سنیے گا، اس کو بات کو کرنے کا ایک مقصد ہے، ایک گناہ پہلے ہی گناہ ہوتا ہے چاہے جائے کہ خانہ کعبہ کے اندر کیا جائے، اتنے بڑے گناہ کے بعد شاید لوگوں نے انہیں مار دیا ہو، اور ان کا بت جو ہے وہ خانہ کعبے کے بعد باہر لگا دیا، اور تفسیر کے وجہ تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ یہ دو بہت بڑے گناہ گار تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر گناہ کیا تھا۔ لیکن بعد میں شیطان نے پٹی پڑھائی، اور آہستہ آہستہ لوگ ان بتوں کو، کئی نسلیں گزری تو لوگ ان دونوں بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ ایک اصاف جو ہے وہ مروہ کے اوپر لگا دی، صفا کے اوپر لگا دیا، اور نائلہ کا بت مروہ کے اوپر۔ یہ اور بھی بت وہاں موجود، جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک منافی بت، اور بھی بہت بت تھے ادھر صفا اور مروہ کے درمیان۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ اس طرح یہ جو شرک، یہ صفا اور آپ کو پتہ ہے یہ اصاف اور نائلہ، یہ بت، ان کی اس بت پرستی کو حرام سب کو کہتے ہیں نا۔ بنیادی طور پہ دیکھیں کہ یہ بت بنیادی طور پہ کس چیز کی نشانی تھی؟ نشانی وہ بنانا بھی گناہ تھا، لیکن بعد میں یہ عبادت کا مرکز بن گئے۔ اور آج بھی ہم دیکھیں، یقین کریں، بہت سارے ایسی جگہیں جو کہ شرک کا مرکز ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پتہ نہیں وہاں کوئی دفن ہے، کوئی دفن نہیں ہے، کوئی نشانی ہے، کوئی نشانی نہیں ہے، لیکن وہاں لوگوں نے ایسے انڈو پاک کے اندر خاص طور پہ نشانیاں بنا رکھی ہیں، اور اس کو لوگوں نے اکٹھا ہونے کا یا اس کو عبادت سمجھ رکھا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ شرک کی صورتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں، یعنی شرک یہ اس زمانے کے اندر تھا کہ کسی غیر شاعر کو، جو اللہ کا شاعر نہیں تھا، اس کو بت پرستی بنا دیا، اصاف اور نائلہ کو ان کو بت پرستی بنا دی۔ اس طرح آج کل بھی ایسے کئی شاعر موجود ہیں کہ جن کا دین کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کو جو ہے وہ دین کی طرح سمجھا جاتا ہے، اور شرک یا شرک کی طرح کے اعمال وہاں کیے جاتے ہیں۔ یہ تو میں نے ضمناً بات کر دی۔ تو اصل بات یہ تھی کہ صفا اور مروہ کے درمیان یہ جو صحیح کرنا ہے، یہ اب آئمہ کے نزدیک آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف فرما کے نکلے، یعنی رکن کو بوسہ دے کے، تو آپ صفا کے پاس گئے، وہاں سے آپ نے صحیح سٹارٹ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہی آیت کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ اور کی دوسری حدیث یہ بھی ہے کہ تم نے فرمایا کہ میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں اللہ تعالیٰ نے شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر ہے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ تم بھی وہاں سے صحیح شروع کرو، یعنی صفا سے، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے صحیح شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر صحیح لکھ دی ہے، کاتب علیکم السعی۔ تو ان تمام حدیث کی بنیاد پہ جو فقہا کا جو اجماعی قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو صحیح ہے، یہ منیمم یہ واجب ہے،
یعنی بعض یعنی آئمہ کے اندر امام شافعی کے نزدیک، امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ فرض ہے، حج کا رکن ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ واجب ہے، فرض نہیں ہے. مطلب اس میں واجب اور فرض کے اندر کہ واجب اور فرض جو ہوتے ہیں عملاً دونوں ہی فرض ہوتے ہیں، صرف اعتقاد کی بات ہوتی ہے، تھوڑا سا ہلکا سا ڈفرینس ہوتا ہے، اس کوئی بہت بڑا ڈفرینس نہیں ہے کسی چیز کو فرض کہنا. کہ ہم کہتے ہیں دلیل قطعی سے جو بات ثابت ہو، یعنی متواتر حدیث سے ثابت ہو، قرآن مجید سے ثابت ہو، جو حکم ثابت ہو، اسے فرض کہا جاتا ہے. اور جو دلیل زنی سے ہو، یعنی جو متواتر حدیث سے نہ ہو، قرآن سے ڈائریکٹ ثابت نہ ہو، اسے واجب کہا جاتا ہے. اور جو فرض ہے اس کا انکار کرنے والا کافر کہا جاتا ہے، واجب کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہا جاتا. تو فرق تھوڑا سا ہے صرف، حکمن واجب بھی فرض ہوتا ہے. تو آپ اس اختلاف کو، آئمہ کے اختلاف کو کوئی بڑا اختلاف نہ سمجھیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول یہی ہے کہ یہ جو صحیح ہے یہ واجب ہے اور یہ ضروری ہے. تو آئمہ کے نظریے یہ صحیح جو ہے صفا اور مروہ کی، یہ فرض ہے، واجب ہے اور ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کا جو سنت طریقہ ہے. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحیح کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے دوڑ رہے تھے، یعنی دوڑ رہے تھے، چل نہیں رہے تھے بلکہ دوڑ رہے تھے. اور ایک صحابیہ فرماتے ہیں میں نے رسول وسلم کو دیکھا، جب تیز چل رہے تھے تو آپ کی جو تہمد مبارک جو بھی آپ کا وہ تھا احرام، آپ کی دونوں ٹانگوں کے درمیان تیزی سے اس طرح موو کر رہا تھا، جو کہ آپ کو پتہ ہے تیز چلنے کی نشانی ہوتا ہے. تو صحیح کی سنت بھی یہ کہ صحیح کے اندر جو ہے صحیح کا لفظ اس لیے صحیح کرتے ہوتے کوشش، یعنی عام چلنے سے تھوڑا سا زیادہ تیز. تو یہ صحیح جو ہے یہ حج اور عمرہ کے اندر یہ ضروری ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ جاہلیت کے اندر اس کے اندر جو طریقہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے پاک و صاف کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کے ذریعے ہمیں اس کا پورا طریقہ بتایا ہے کہ حج اور عمرہ کے اندر صحیح کرنا جو ہے اس کا کیا مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سنت کے مطابق اپنے اعمال، اپنے عقائد کرنے کی توفیق. اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا اور سنا ہے اس کو یاد رکھنے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا، اس کو ہماری لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آج چونکہ میں نے کم ٹائم لیا ہے کسی وجہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. ڈاکٹر ظفر، میں نے جو ابن اسحاق میں پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کا بنا دیا تھا اور ان کا جو پتھر کا جو مجسمہ جو تھا اس کو ایک صفا پہ رکھا تھا اور مروہ پہ رکھا تھا. ابن اسحاق کے اندر ہے. تو پھر ان کو لوگوں کو پہلے جو لوگ جو تھے ان کو پتھر مارتے تھے، پھر اس کے بعد شیطان نے اس کو چینج کیا، پھر اس کی طرف اشارہ لعنت دیتے تھے، پھر لعنت کے بعد انہوں نے اشارہ اور پھر ٹچنگ کرنا شروع کر دیا اور پھر اس کو پوجنا شروع کر دیا. جی ایسا ہی. اس طریقے جی ایسا ہی ہے. صحیح کہتے ہیں. مجھے یہ بھول گیا تھا کہ ابن اسحاق کے اندر یہ ہے کہ ان کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو پتھر کا بنا دیا تھا. پہلے انہیں کعبے کے باہر رکھ دیا گیا تھا، صفا اور مروہ پہ نہیں، کعبے کے باہر رکھ دیا گیا تھا، اور تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ ان کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے اتنی بڑی سزا دی. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے شیطان پٹیاں پڑھاتا ہوتا ہے کہ یہاں کچھ ہے، اس کا کچھ کریں، اس کی وجہ کچھ اور ہے مشہوری کی. پھر آہستہ اس طرح آپ نے کہا کہ پہلے لوگ اسے پتھر مارتے تھے لیکن بعد میں جو ہیں لوگ جو ہیں ان کی عبادت کرنے لگے. تو ہر چیز کا ایک ایوولوشن ہوتا ہے. ایوولوشن آف شرک بھی یہی ہے، چاہے وہ 1400 سال پہلے کا دور ہو یا آج کا دور ہو. ایوولوشن آف شرک جو ہے اس کا طریقہ عام طور پہ ملتا جلتا ہوتا ہے، جو کہ بات میں نے آج کے بیان کے اندر وضاحت کرنے کی کوشش کی. کوئی اور سوال ہو آپ کا؟ اسی وجہ سے شاید بدعت کی یا کوئی چیز کی ایڈیشن کی اجازت نہیں ہے کہ وہ چینج ہوتے ہوتے کچھ سے کچھ بن جاتا ہے. اسلام میں اسی وجہ سے اجازت نہیں ہوتی. جی بالکل اسی طرح اسلام کے اندر اسی عمل کی اجازت جس کا ثبوت سنت سے ہو یا صحابہ کرام سے ہو. تو جس کا سنت سے ثبوت نہ ہو یا صحابہ کرام سے ثبوت نہ ہو، تو قرون اولیٰ سے کوئی ثبوت کسی عمل کا ہو، قرآن سے ہو، حدیث سے ہو، قرون اولیٰ میں جو ہے اس عمل کا جو ہے اس کا کوئی ثبوت ہو، اس کو بدعت نہیں کہا جاتا. اس کے علاوہ اگر کوئی نیا کام سٹارٹ کیا جائے دین کے اندر
تو اس کو شرعی اصلاح وہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ اس کو شرعی اصلاح کے اندر اس کو بدعت کہا جاتا ہے. یعنی دین کے اندر انوویشن. بدعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیا کام، دین کے اندر انوویشن کہ. اور یاد رکھیں بدعت، ہر نیا کام بدعت نہیں ہے. وہ نیا کام جس کو دین کا حصہ سمجھ کے کیا جائے وہ بدعت ہے. اگر آپ ویسے کوئی نیا کام کر رہے ہیں اپنی پروفیشن کے اندر یا کسی اور چیز کے اندر، اکنامکس کے اندر آپ کر لیں، کسی اور کام کے اندر کر لیں، کسی بھی چیز کھیل کے اندر کر لیں، تو وہ بدعت نہیں ہے. اگر کسی بھی کام کو آپ دین کا حصہ سمجھیں گے، اسے گناہ یا ثواب سمجھیں گے، تو دین کا حصہ بن گیا. یہ آپ کریں گے تو پھر بدعت ہے. تو یہ ڈیفینیشن بدعت کی پراپر ضروری ہے کہ ہر نیا کام بدعت نہیں ہے. دین کے اندر کوئی ایسی کوئی انوویشن جس کا قرآن سے ثبوت نہیں ہے، صحابہ حدیث سے ثبوت نہیں ہے، قرون اولیٰ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ کام بدعت کہلائے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جناب. جزاکم اللہ خیر ظفر صاحب. بہت شکریہ جناب. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. السلام علیکم.